اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ویورز، آج ہم دوسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور مطالعہ کریں گے سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع کا۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ہم مطالعہ پہلے کر چکے ہیں، اس حوالے سے جو نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج سورۃ بقرہ کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو سورۃ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم۔ یہ آپ حضرات جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ ان حروف کو جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختصر یہی ہے کہ ان کے معانی اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے، اور قرآن مجید میں بعض صورتوں کے ابتدا میں یہ حروف آئے ہیں، تو ان کے معنی جاننے پر انحصار نہیں ہے قرآن مجید کے سمجھنے کا۔ چنانچہ ہم دوسری آیت سے سورۃ بقرہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت سے قرآن مجید کا تعارف پیش کر رہی ہے۔ پہلے حصے میں فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، کیونکہ ذالکہ کی جو اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے وہ، تو حالانکہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے تو ہونا چاہیے حاضر۔ اب جو ذالکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ عرب عظیم الشان چیز کے لیے بعید یعنی دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں، ذالکہ کہتے ہیں چاہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہو۔ چنانچہ کتاب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اردو میں اگر اس کو وہی ترجمہ کریں ہو بہو تو کہیں گے وہ کتاب، حالانکہ کتاب یہ ہے۔ تو یہ وہ کتاب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ تو آغاز ہی میں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے عام کتاب ہاتھ میں نہیں پکڑی ہوئی، آپ عام کتاب نہیں پڑھنے لگے، لیکن یہ بلکہ ایسی کتاب ہے جو اگلی دوسری اس کی عظمت یہ بتائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی کس اعتبار سے شک نہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی یہ کتاب اپنا آغاز ایک دعوے کے ساتھ کر رہی ہے، اور ماننے والوں سے یہ تقاضا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں۔ چنانچہ شک کا تعلق ظاہر ہے کہ انسان کے اپنے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اس کے دماغ میں شکوک و شبہات ہوں گے تو اسے قرآن کے ہر صفحے پہ شک و شبہ کے کئی مواقع مل سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا دماغ مطمئن ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر اسے مضامین قرآن میں کوئی شک نہیں ہوگا، وہ اسے اپنے دماغ کی طرف منسوب کرے گا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو مضمون بیان کیا ہے اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دوسرا مفہوم ہو گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور تیسری خصوصیت اس کی جو قرآن مجید نے خود بتائی ہے وہ ہے ہدن، کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے رہنمائی لو، زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کے عقائد کیا ہونے چاہیے، سوچ کیا ہونی چاہیے، افکار کیا ہونے چاہیے، اور ان افکار کے نتیجے میں زندگی کیسے ہونی چاہیے، وہ یہ قرآن مجید آپ کو رہنمائی دیتا ہے جی، اس کو کھول کر بیان کرتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تو یہ تیسری خصوصیت اس کی ہو گئی۔ اگرچہ میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی یہ بات تھوڑی سی چھیڑی تھی کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، تو یہاں پہ اس کو مزید واضح کروں گا
کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، تو اس بارے میں ہمارے ہاں چونکہ رائج نہیں ہے اس کا کتاب ہدایت ہونا، تو ہم اس کو ایک جو مذہبی طبقہ ہے وہ تو اس کو کتاب تلاوت سمجھتا ہے، اور بلا سوچے سمجھے قرآن مجید کا ایک حصہ تلاوت کر لینا، یہ کہتے ہیں جی قرآن مجید کا حق ہے۔ اور کبھی خیال نہیں آیا، کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جناب سورۃ فاتحہ کا پتہ ہی چلا لیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا جو حصہ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں اس کے بارے میں پتہ چلا لیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہ الفاظ تو ہم بولتے ہیں لیکن ان کو سمجھنے کی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو کتاب تلاوت بنا رکھا ہے کہ ان کی تلاوت کرنی ہے۔ اب اگر جب آپ نے تلاوت کر دی تو آپ کا کام پورا ہو گیا، لیکن ان کے سمجھنے سے دل پر جو اثر مرتب ہوتا ہے، آپ کی سوچ کا جو زاویہ تبدیل ہوتا ہے، آپ کی روح میں جو تقویت آتی ہے، تو وہ تو پھر حاصل نہیں ہو سکتا نا جب آپ سمجھیں گے نہیں۔ تو جب یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کتاب، اللہ نے ہمیں رہنمائی بھیجی ہے، تو وہ رہنمائی کب حاصل کریں گے ہم؟ جب کہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو سمجھنے کے بارے میں بہت زیادہ سستی، کوتاہی، غفلت، لاپرواہی یہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اور ہمارے مذہبی طبقات نے بھی قرآن مجید کی تلاوت ہی پر زور دیا ہے، یا حافظ قرآن کو، حفظ قرآن کی فضائل بیان کر کر کے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کر دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کریں، اور پھر یہ فضائل بیان کر کے کہ ایک حافظ اپنے خاندان کے 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا، تو خاندان والوں نے کہا کہ چلو ایک کو حافظ بنا دو تاکہ باقی سب کی جنت پکی ہو جائے۔ اس حفظ کرنے کے نتیجے میں اور محض تلاوت کرنے کے نتیجے میں قرآن مجید ہم سے ترک ہو گیا۔ اصل میں قرآن مجید کو پکڑنا کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ راستے میں آپ کو خود ڈال دیتا ہے۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ جب آپ کو قرآن کہتا ہے کہ بھی اللہ کی راہ کو اختیار کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو اور اس کی اتباع کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے رسول کی پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب آپ یہ چیز پڑھتے ہیں، یہ چیز سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ کی راہ کو اختیار کرنا، اللہ کی رضا کے راستے پہ چلنا، یہ بھی آپ کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کا وہ آپ کے دل سے ایک خواہش جنم لیتی ہے، آپ اس پہ پختہ عزم کے ساتھ گامزن ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید کو میں نے اپنی کتاب ہدایت بنانا ہے، اور جو ہدایت قرآن مجید دے اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اس سے ادھر یا ادھر نہیں ہٹنا۔ یہ 3 خصوصیات ہو گئی تعارف قرآن مجید کے ضمن میں۔ نمبر 1 یہ عظیم الشان کتاب ہے، نمبر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور نمبر 3 یہ ہدایت لائی ہے۔ تو جو قرآن مجید نے کے ساتھ ہم نے کر رکھا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مزید یہ کہ جو عوام کی سطح پر قرآن مجید کے بارے میں تصورات پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ بھی ارباب مذہبی نے ان کے اندر پیدا کیے ہیں، ہاں جی، انہوں نے اس کو بنا لیا ہے برکت حاصل کرنے کی کتاب، اور گھر میں اوپر کسی بلندی پہ رکھنے کی کتاب، غلاف میں لپیٹ کر رکھ کر چوننے اور پھر واپس رکھ دینے کی کتاب، اور دکان میں لکھ کر لٹکا دینے والی کتاب، جی، اور زندوں کے لیے تو پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے پڑھنے کی کتاب، اور مردوں کو بخشوانے کی کتاب، ہے جی۔ تو زیادہ تر یہ ہمارے ہاں مردوں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے، تو حالانکہ یہ زندگی دینے کے لیے آئی، قوموں کو حیات بخشنے کے لیے آئی، اور واقعتاً اس نے مردہ قوموں کے اندر ایسی روح پیدا کر دی کہ وہ صدیوں تک زندہ رہے۔
پھر انہیں مار کوئی نہیں سکا. یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے اور تھی، اور اس نے اپنا یہ اثر دکھایا. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ تاریخ ہے. قرآن مجید سے لوگوں نے یہ سمجھا. تو اقبال نے کیا کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی یہ تارک قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو کہیں بالکل چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جب سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. یہ ہو گیا یہ 3 خصوصیات. اب اگلی بات کہی ہے قرآن مجید نے کہ یہ کن لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے جی، اس سے استفادہ کون لوگ کر سکتے ہیں. تو للمتقین کہا. عام طور پہ یہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کم پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں تو کہاں سوال پیدا ہونا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کی ایک متعین تعریف ہم نے کر لی ہے، تصور ہمارے ذہن میں آ گیا ہے، جو پہلے سے ہی ہدایت پہ ہے اور ہدایت کے بھی اعلیٰ درجے پہ ہے. ہم اس کو متقی کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. جی سوال یہ ہے کہ جو پہلے سے ہی ہدایت پر چل رہے ہیں ان کے لیے کیا ہدایت ہوئی؟ جی ہدایت تو ان کے لیے ہونے چاہیے جو بے ہدایتیں ہیں، یعنی جن کو ہدایت کا پتہ نہیں ہے، تو ان کے لیے ہدایت ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں متقین اپنے اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ متقین اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. لغوی معنی اس کا ہے بچنا. یہ کتاب بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اب کس چیز سے بچنا؟ وہ ہے انجام بد سے بچنا. جو لوگ انجام بد سے بچنا چاہیں ان کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت اور کروں. دنیا کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور زندگی کو آسودگی کے ساتھ گزارنا اور مر جانا. یہ ہوتا ہے بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں. یہ ان کی طرف منسوب ہے کہ جی بابر جو زندگی گزارنی ہے، مزے اڑانے ہیں اڑا لے، زندگی دوبارہ نہیں ملنی. ایک سوچ رکھنے والے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں. ایک سوچ ہوتی ہے جمودی. جمودی سوچ کیا ہوتی ہے کہ جنہوں نے ٹس سے مس نہیں ہونا، ان کو ان کے بھلے کی کہو تب بھی نہیں سننی، جی برے کی کہو تب بھی نہیں سننی. وہ کہتے ہیں چلو جی دیکھی جائے گی جو ہوگا. تو ہم نے نہ سوچنا ہے اور نہ کوئی عمل کرنا ہے، جس پہ پڑے ہوئے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو ایک قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں. اچھا ایک قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فکر ہوتی ہے، اپنی نہیں دائیں بائیں کی، انسانوں کی فکر ہوتی ہے، سماج کی فکر ہوتی ہے، قوم کی فکر ہوتی ہے. ان کی دن رات اس میں بسر ہوتی ہے کہ میری قوم سر بلند ہو جائے، قوم پستیوں سے نکل جائے، یا قوم کے جو کمزور طبقات ہیں وہ طاقت پکڑ لیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے، انصاف کا نظام قائم ہو جائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں. اور قوم جس تباہی اور ہلاکت کے گڑھے کی طرف بڑھ رہی ہے یہ اس میں گرنے سے بچ جائے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو جو ایسے لوگ ہیں جو خود بھی بچنا چاہتے ہیں تباہی ہلاکت کے گڑھے سے اور اپنی قوم کو بھی بچانا چاہتے ہیں، قرآن مجید ان کو وہ راستہ بتاتا ہے جس پر چل کر وہ خود بھی تباہی سے بچ سکتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی تباہی سے بچا سکتے ہیں. یہ ہے متقین کا معنی. یہاں پہ ہدی للمتقین، بچنے والوں کے لیے رہنمائی ہے. کس چیز سے بچنے والوں کے لیے؟ جو تباہی اور ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، جو جامد ذہن ہو، سوچ سمجھ سے عاری ہوں، اور جن کو کل کی فکر نہ ہو، اور جو اپنے آج پہ نہایت شادہ ہوں، فرح ہوں، مطمئن ہوں. تو ان کے لیے یہ رہنمائی اور ہدایت جو ہے نا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ وہ اپنے اندر خود تبدیلی پیدا نہ کرے. اب ان کی طرح تھوڑی سی اور خصوصیات بیان فرمائی کہ ہدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہوگا نا کہ اللہ غیب ہے، وہی غیب ہے، اور آخرت مرنے کے بعد زندگی جو ہے وہ غیب ہے، اور اس پر ایمان رکھنے کی ان کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے، تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی بات درست ہے، یہ بھی مراد ہے. لیکن ایک اور بات ہے، کچھ لوگ بہت ہی جلد باز ہوتے ہیں، فوری حاصل ہونے والے منافعوں پہ گر پڑتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں مفاد پرست اور ابن الوقت. مفاد پرست اور ابن الوقت، اور منافق بھی کہہ لیتے ہیں، جھوٹے بھی کہہ لیتے ہیں. باقی پھر اور خامیاں جو ہیں وہ یہ بنیادی خامی ان کے اندر دیگر خامیاں بھی پیدا کر دیتی ہیں، اور جو فوری نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں جی کہ جی آنکھ جھپکتے ہی میرے عمل کا نتیجہ مجھے مل جائے. تو ایسے لوگ قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو جس راہ پر لگاتا ہے یہ مسلسل جد و جہد کی راہ ہے. اس پر قدم قدم پہ رکاوٹیں بھی ہیں، اور مصائب و آلام بھی ہیں، اور مال اور جان کے خطرات اور خدشات بھی ہیں. بالآخر نتیجہ مومنین کی کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے، لیکن آزمائش کے بعد. اب جو لوگ آزمائش پہ پورا نہ اترنا چاہیں، یعنی فوری نتائج حاصل کرنا چاہیں، اپنے نتائج کو کہ اپنے کام کے نتائج کو مؤخر نہ کرنا چاہیں، تو ان کے لیے قرآن مجید ہدایت نہیں بن سکتا. وہ قرآن مجید سے رہنمائی نہیں لے سکتے، کیونکہ یہاں تو بھائی انتظار کرنا پڑتا ہے جی، اور قربانی دینی پڑتی ہے، اور دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے جی. پھر جا کے کہیں برگ و بار لگتے ہیں. جو چاہیں کہ فوری طور پہ برگ و بار لگ جائے وہ ناممکن. اگلی بات، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یقیمون الصلاۃ، جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں. ترجمہ تو اس کا یہ کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں. اب نماز جو ہے نا جی یہ ایک ابتدا ہے اسلامی اجتماعیت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو جمع کیا. اگر خانہ کعبہ میں لوگوں نے نہیں جمع ہونے دیا تو ان کو دار ارقم میں لے گئے، وہاں اکٹھا کیا، وہاں اللہ کی عبادت بھی کی، قرآن بھی سکھایا، اور ان کو اخلاق بھی درست کیے، ان کو دعوت کی طریقے بھی سکھائے، اور ان کے اندر وہ خوبیاں پیدا کی کہ جو مستقبل میں ان کو بہت ہی مضبوط انسان بنانے کا باعث بنے. یہ اقامت صلاۃ یہ سارے کام کرنے کا نام ہے جی. اجتماعیت، جڑ جانا، اور قرآن سیکھنا، اور اس کو پڑھنا، اور پھر ایک طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں متواتر چلا آ رہا ہے، حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اور مساجد کے اندر وہ اگرچہ بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن بہرحال وہ بنیاد موجود ہے جی. تو 5 وقت جمع ہونا، اللہ کو سجدہ کرنا، اور قرآن مجید پڑھنا، تسبیحات کرنا، جماعت کا اہتمام کرنا، ڈسپلن سیکھنا، وقت کی پابندی سیکھنا، اور ایک امام کی اطاعت میں فرائض کو ادا کرنا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو یعنی اجتماعیت پہ آنے والوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید، جو اجتماعیت پہ آ جائیں جی، جو بکھرے رہیں اپنے اپنے راہوں پہ چلیں، اور جن کی سمت متعین نہ ہو اور اپنی خواہشات ان کا الہ ہو، وہ قرآن مجید سے ہدایت نہیں پا سکتے. اور اگلی بات کہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اس کو کھلا رکھتے ہیں جی. وہ مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے، اور مال کا حصول ان کا مطلوب نہیں ہوتا، کیونکہ اگرچہ یہ کمانا بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں کا جو بیانیہ ہے کہ جی وہ دنیا داری ہے، اور اس میں آپ پڑے ہوئے ہیں،
اور آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، آپ دین کے قریب نہیں گئے، یہ اسلام کی صحیح تشریح نہیں ہے کیونکہ دین اور دنیا بالمقابل نہیں، دین کے بالمقابل ہے بے دینی اور دنیا کے بالمقابل ہے آخرت۔ تو چنانچہ جو بھی دکاندار کماتا ہے وہ دین کرتا ہے، جو دفتر میں کام کرتا ہے وہ دین کرتا ہے، جو کھیت میں کام کرتا ہے وہ دین کرتا ہے، جو فارمیسی چلاتا ہے وہ دین کرتا ہے، جو ڈاکٹر کام کرتا ہے وہ دین کرتا ہے، یہ سب دین ہے۔ صرف نماز دین نہیں ہے، نماز بھی دین ہے اور باقی کام کرنا بھی دین ہے۔ نماز میں آپ دکھاوا کریں گے تو وہ بے دینی بن جائے گی اور وہ آپ کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ تجارت میں آپ دیانت داری کے ساتھ تجارت کریں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے قیامت کے روز جنت کے اندر، یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ جو تصور پھیلا ہوا ہے نا کہ جی یہ دنیا داری ہے اور دینداری صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار اور اوراد و وظائف اور یہ دین ہے، باقی ساری دنیا داری ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ تو چنانچہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ کھلا رکھتے ہیں، یہاں تو موقع جو ہے نا وہ ہے کہ یہ بگڑے ہوئے جو ارباب مذہب ہوتے ہیں نا یہ لیتے ہیں، ان کے پیروکار ان کو دیتے ہیں اور وہ ذاتی ملکیت بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ کس لیے دیتے ہیں؟ غریبوں کے لیے دیتے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیتے ہوں گے، فلاح عامہ کے کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے دیتے ہوں گے۔ اب جو یہ مذہبی رہنما ہوتے ہیں غریب تو نہیں ہوتے، جی بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو دینے کا کیا مطلب؟ تو ان کو دیتے ہیں کہ اجتماعی بھلائی کے کاموں پہ خرچ ہو، لیکن یہ دورے بگاڑ میں آ کے خود قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور دین یہ بن جاتا ہے کہ لوگ کمائیں اور اپنے مذہبی رہنماؤں کو کی خدمت میں پیش کریں، نذرانے دیں اور ان کو طاقتور بنائیں۔ عام آدمی گناہ گار بھی قرار پاتا ہے محنت کرنے کے باوجود اور غریب بھی رہتا ہے۔ یہ خواص لوگوں کی محنتوں پہ پلتے ہیں اور خوب گلچھرے اڑاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو یہ بات کہی ہے نا کہ جو دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیہ، دینے والا ہاتھ، خیر من الید السفلی، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اس لیے مال کو کھلا رکھیں اور اس کو خرچ کریں اور طلب نہ ہو کہ لے لے کے سینت سینت کے رکھتے رہیں۔ تو کب خرچ کریں گے؟ جب آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کے پاس آپ کی ضروریات سے زائد ہوگا۔ تو جب آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہی آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ دوسروں پہ کیا خرچ کریں گے؟ تو اس لیے یہاں یہ بات صاف ہے، واضح ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کمائیں تاکہ آپ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کمانا یہ عین اسلام ہے۔ ہاں اس پہ فخر کرنا اور برتری جتانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ کمانا ناجائز نہیں ہے بلکہ کمانا جو ہے یہ فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، بلکہ کئی فرامین ہیں جس سے یہ بات اور اس سے بھی نکلتی ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا، یہ ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی اور اس کے اندر یہ جو دریا ہیں اللہ کے چلائے ہوئے، بارش اللہ کی برسائی ہوئی، زمین کے اندر توانائی اور جو طاقت ہے، بیج کو فصل بنا کے اور اسے پھل پھول لانے تک کے مراحل طے کروانے تک جو طاقت ہے زمین کی، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ سب اللہ کا ہے۔ بندے کا بیچ میں سے تھوڑا سا حصہ ہے کہ وہ ہل چلاتا ہے اور بیج ڈالتا ہے اور پھر اوپر سے پانی لگاتا ہے، گوڈیاں کرتا ہے، سپرے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر فصل کو سمیٹتا ہے، منڈی پہنچاتا ہے یا گھر لے کے آتا ہے۔ یہ ذرا ہے وہ انسان کے کام، وہ تھوڑا سا حصہ ہے، زیادہ حصہ جو ہے نا وہ اللہ ہی کا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں کہ مما کسبوا، جو تم نے کمایا، جو لوگوں نے کمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا
مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری خوبی تھی کہ خرچ کرنے والے ہوں، دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں، وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا راستہ وہ ہے کہ جس پہ چلنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تاجر تھے اپنے دور کے، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، تو انہوں نے اپنا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اور 25 سال کی عمر میں حضور نے اپنے آپ کو منوا لیا تھا ایک بہترین تاجر کے طور پر، اور دوسروں کا مال لے کر اپنی تجارت کرنے کے لیے لوگ آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ 25 سے 40 سال تک آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے کے تاجر بن گئے ہوں گے، اور جب پھر نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے تو وہ پھر سارا مال اللہ کی راہ میں لگ گیا، وہ لگا دیا۔ تو دینے والے تھے حضور، لینے والے نہیں تھے کہ وہ لوگوں سے مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ جی مجھے دو۔ ہاں، اللہ کی راہ میں انہوں نے مانگا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ قرآن مجید ہی میں آیا اور وہ جہاد پہ لگایا، فلاح عامہ کا تھا فلاح عامہ پہ لگایا، تو اپنی ذات میں نہیں لگایا، اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں مانگا، بلکہ اپنی ذات سے تو دوسروں کو فائدے پہنچائے۔ یہ اسوہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اس سے پہلے ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی وہ کسی مذہبی تعصب میں گرفتار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ مخصوص اور محدود نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ اس پورے سلسلے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے اور ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی پھر ذریت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا آپ نے آ کر کوئی نیا دین جاری نہیں کیا، جو وحی آپ پر نازل ہوئی وہ اسی وحی کی تصدیق تھی جو پہلے رسولوں پر بھی آئی، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں اس پیغام کو انسانوں تک پہنچایا۔ حضور کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ گویا وہ وسیع القلب ہے، وسیع الظرف ہے، اور سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ البتہ ان کے شاگردوں نے ان کی کتب کے اندر جو تحریف کر دی ہے اور جو صاف اور واضح ہے، اس کا ماننا، اس کو پرکھیں گے قرآن مجید پہ، اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی بات کیا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آخرت مرنے کے بعد پیدا ہونا، اور آخرت کا بھی تصور ہے، قرآن مجید کا اپنا تصور ہے۔ لوگوں نے تو مرنے کے بعد اپنے لیے انتظامات کر رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دنیا ہی میں اپنا ایک ایسا واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ بنا لیا کہ جو انہیں آخرت میں اللہ سے چھڑوا لے۔ تو دنیاوی میں موجیں اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اور ساتھ ہی اپنی کمائی کا ایک حصہ اس وسیلے اور واسطے کو بھی تفویض کر کے مطمئن ہو گئے کہ یہ ہمیں اللہ سے چھڑوا لیں گے۔ تو اسلام کا اس نوعیت کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کے نیکی کے اعمال وزنی ہوئے ہیں جی، اس کے لیے تو جنت ہے، اور جس کے نیکی کے اعمال ہلکے ہوئے اس کے لیے جہنم ہے۔
یہ عمل پر انحصار سکھایا ہے. اسلام کا جو تصور آخرت ہے وہ ہے عمل کی نتیجہ خیزی پر ایمان. عمل کو طاقت بخشتا ہے اسلام، اور آپ کو عمل کی دنیا میں آزماتا ہے اور آپ کے عمل کو وزنی قرار دیتا ہے. والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن ہوگا حق کا. تو لہذا ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا نامہ اعمال ساتھ لے کے جانا ہے، اور اس نامہ اعمال کے وہ اجزاء بعد میں بھی مفید ہوں گے کہ جو اولاد کی اچھی تربیت کی، شاگرد پیدا کر دیے اور نیکی کا کوئی اور ایسا کام کر دیا کہ جس کے اثرات بعد والوں کو بھی پہنچتے رہے، فائدے حاصل ہوتے رہے، اس کا ثواب بھی اسے قبر میں پہنچتا رہے گا، آخر میں اس کا چلتا رہے گا جب تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو چنانچہ عمل پر انحصار سکھایا ہے قرآن مجید نے. آخرت پر ایمان کا مطلب ہے اپنے عمل پر انحصار وہ کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا عمل پیش کریں گے. یا اللہ عاجزی اس کے اندر ضرور ہوگی، یعنی یہ نہیں ہے کہ تکبر سے پیش کرنا ہے، عاجزی سے پیش کرنا ہے کہ مولا مالک تو نے زمین پہ بھیجا، صلاحیتیں دیں، میں یہ لے کر آیا، یہی بارگاہ میں حاضر ہے، اتنا ہی کر پایا ہوں، باقی تیرے فضل کا امیدوار ہوں اور تیرے رحمت کا متمنی ہوں اور تجھ سے ہی مدد بھی مانگتا ہوں، عفو و درگزر بھی چاہتا ہوں. تو اللہ ہی کے سامنے سب کچھ پیش کرنا ہے. تو کسی اور پہ نہ رہے، اسلام یہی کہتا ہے کسی اور پہ نہ رہیں، اپنے عمل کو اپنا توشہ آخرت بنائیں. جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن مجید کے راستے پر چلنے کے لیے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. وہ چل سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ جی عمل کو سہارا بناؤ. عمل آپ کو پار لگائے گا اور اس کے علاوہ کوئی چیز پار نہیں لگائے گی. تو یہ تو اہل ایمان کی خصوصیت بیان فرمائی. اور اس کے بعد پھر دوسرے گروہ کی جانب بھی متوجہ ہوا ہے قرآن مجید، کیونکہ حضور تشریف لائے تو آپ کا استقبال نہیں ہوا بلکہ آپ کا انکار ہوا. اور انکار کرنے والوں کی وجہ کوئی علمی اختلاف نہیں تھا کہ وہ دیانتداری سے سمجھتے ہوں کہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس کے اندر کوئی خامی ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تقلید آبا کے عادی تھے، پکے تھے اس کے اندر کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا ہے. اور پھر جو ان کے سردار تھے وہ مفادات کے بندے تھے، ان کے مفادات جو جڑے ہوئے تھے اس نظام اور ان افکار کے ساتھ جو سوسائٹی اور سماج میں قائم تھے، جس نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی تھی، عام آدمی کو محنتوں پہ لگایا ہوا تھا، اور خواص جو ہیں یہ ان کی محنتوں پہ پل رہے تھے اور مقدس بھی بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے اپنی عزت بھی کرواتے تھے اور عام آدمی کو ذلیل بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی آپ تو اتنے گناہگار ہیں کہ اپنے لباس کے اندر حج میں آپ احرام بھی نہیں کر سکتے، وہ طواف بھی نہیں کر سکتے، طواف بھی نہیں کر سکتے، خانہ کعبہ کا. تو اس نوعیت کا انہوں نے عام آدمی کو پست اور ذلیل اور حقیر بنا کے رکھا ہوا تھا اور اپنے آپ کو عظیم، مقدس اور محترم بنا کے رکھا ہوا تھا. تو یہ نظام، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی اس کے بارے میں مضطرب تھے، پریشان تھے کہ یہ کیسا نظام ہے جہاں پہ انسان دو قسم کے ہیں، ایک اعلیٰ اور دوسرا ادنا، حالانکہ سب اللہ کی مخلوق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متلاشی تھے، اللہ نے وحی نازل فرمائی، یہ پیغام دیا اور اس کے اندر آپ کی تشفی ہو گئی، اطمینان آپ کو نصیب ہو گیا. اور آپ نے یہ دعوت جب لوگوں کو پہنچائی تو سرداروں کو تو آگ لگ گئی، ان کو تو مفادات خطرے میں پڑ گئے ان کے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی مخالفت کرنی ہی کرنی. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں آپ کی، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کا انکار کرنا ہے اور آپ کو ناکام بنانا ہے اور آپ کی دعوت کو پھیلنے نہیں دینا، اور جو آپ کی دعوت پہ آتے جائیں ان کو آپ نے، ان کو انہوں نے تکالیف دینی ہے اور ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے یا بعض کو عبرت کا نشان بنا دینا ہے تاکہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے نہ پائے. تو انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے.
اب آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں برابر ہے. اللہ نے ان کے کانوں پر، دلوں اور سماعتوں پر مہر لگا دی ہے اور کانوں پر پردے ڈال دیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ بات جو ہے، یہ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی جب اللہ نے ہی ان کے دلوں پہ پردے مہر لگا دی، کانوں پہ پردے ڈال دیے اور آنکھیں بھی بینائی سے محروم کر دی، دیکھنے کی صلاحیت بھی سلب کر لی، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ نے کام کر دیا. تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اس سے پہلی آیت کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں کہ جن لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو ناکام بنانا ہے، آپ کی مخالفت کرنی ہے، تو جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. تو یعنی انسانوں کا عمل پہلے ہے اور اس کا نتیجہ بعد میں ہے. تو لہذا یہ ایک جملہ پڑھ کر رائے قائم کرنا یہ درست نہیں ہے. تو وہ تو جناب محروم ہو گئے. اور یہ بھی مت سمجھیں، اب ان کو دھمکی بھی دی ہے کہ اللہ کے جب رسول آتے ہیں نا تو اللہ بھیجتا ہے رسول کو تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور وہ باز کے لیے بھیج دیے، کسی نے مانا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے رسول بھیجے اتمام حجت کے لیے. اور جب اتمام حجت ہو گئی تو پھر انکار کرنے والوں کی خیر نہیں ہے. ان کے لیے منتظر ہے دردناک عذاب. جی وہ دردناک عذاب جن کے جیسے ان کی چیخیں نکل جائیں اسی دنیا میں ہی. جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی سرداریاں ہوا میں اڑ گئیں، یعنی ان کے ہوش اڑ گئے. جنہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم ہماری سرداری کو کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے، وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عہد کے ان مسلمانوں کے تابع کھڑے ہوئے تھے جن مسلمانوں کو انہوں نے غلام سمجھ کے ان پہ زیادتیاں کی تھی. اب اس سے بڑھ کر دل کے درد کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کل تک آپ کا غلام تھا آج وہ آپ کے اوپر سردار کے طور پر موجود ہے. فتح مکہ کے موقع پر یہ ہوا. یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو سب نے دیکھا، تاریخ ہے. اور جو مرنے کے بعد عذاب ہوگا وہ پھر ان کو پتہ چلے گا جو بھگتیں گے. چنانچہ حضرات یہ خوبیاں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. قرآن مجید کتاب ہدایت آپ کو پتہ چل گیا ہے، اور جن خوبیوں کے حامل اس کتاب کو سے استفادہ کر سکتے ہیں اور ہدایت بنا کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، ان کی خوبیاں بھی آپ کے اندر آپ کے سامنے آ گئیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے مطابق چلنا ہے اور ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور نہ صرف اپنے اندر پیدا کرنا ہے بلکہ گرد و پیش میں بھی پیدا کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ تعلیمات ان کا شعور پیدا کریں. اگرچہ شعور موجود ہے پہلے سے ہی، بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن جب یہ بات تازہ آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر آپ ایک نئے ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ میدان عمل میں اترتے ہیں. لہٰذا یہ فیصلہ کریں. اور اگلا فیصلہ یہ کریں کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف نہیں جانا. جی اس کے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس کے مطابق رہنا ہے. اگر انکار کیا تو خود اپنی ہی تباہی اور ہلاکت کو دعوت دینا ہے. تو کون چاہے گا کہ وہ ہلاکت اور تباہی کو دعوت دے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس کی رہنمائی سعادت ہے، اور اس رہنمائی پہ چلنا نجات ہے، اور منزل پہ پہنچنا فلاح ہے. وآخر دعوانا